آپ کو اے آئی پر مبنی ایک تازہ ترین کمپیوٹر پروگرام سے تعارف کراتے ہیں جس کو ہم چیٹ جی پی ٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس چیٹ باٹ سے اگر ہم دنیا کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں سوال کریں گے تو اے آئی کی مدد سے وہ ہمارے سوال کو سمجھ کر اس کا سب سے مناسب جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ حال ہی میں ملیشیا میں دی گئی تقریر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ شرک کی شروعات کہاں سے اور کیسے ہوئی تھی۔ جب ڈاکٹر ذاکر نے اس سوال سے متعلق حاضرین میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ ان میں سے کتنے لوگ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں جانتے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں موجود لوگوں کو چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ Who knows what is ChatGPT? So Perlis is not that advanced yet. ChatGPT is a new thing that came in November last year. That you ask them anything, they will tell you the reply. And I tried to find the reply, I could not find it. So I asked my friend who has the latest version, version 4. And when we tried to find out, I could not get the reply. People don't think that the origin of shirk or the origin of polytheism was not after Adam. It was when Allah told the angels to bow down to Adam. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس موجودہ دور میں انٹرنیٹ پہ اکثر استعمال کیے جانے والے لفظ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی سے غالباً آپ واقف ہوں گے۔ اے آئی ایک ایسی تخلیق ہے جو کمپیوٹر کو انسانی ذہن کی طرح کام کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اے آئی کے ذریعے مشینز کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے خود ہی فیصلے کر سکیں۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم کئی مسئلوں کا حل کر سکتے ہیں اور نئے تجربے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جیسے کہ اسمارٹ فون کی اپلیکیشنز، خود چلنے والی گاڑیاں یا آپ کے تصور سے کسی تصویر کو بنانے جیسے مختلف کاموں کو انجام دینے میں مدد کرتی ہیں۔ آئیے اب آپ کو اے آئی پر مبنی ایک تازہ ترین کمپیوٹر پروگرام سے بھی تعارف کراتے ہیں جس کو ہم چیٹ جی پی ٹی کے نام سے جانتے ہیں اور یہ پچھلے سال نومبر 2022 میں پیش کیا گیا تھا۔ اس چیٹ باٹ یعنی بات کرنے والی مشین سے اگر ہم دنیا کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں سوال کریں گے تو اے آئی کی مدد سے وہ ہمارے سوال کو سمجھ کر اس کا سب سے مناسب جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام معاشرے کی بہترائی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیتا ہے جب تک کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ابن سینا نے میڈیکل فیلڈ میں ترقی کی، الخوارزمی نے میتھمیٹکس میں الجبرا کی شروعات کی، الکندی نے فلسفی میں اور الفارابی نے پولیٹیکل سائنس میں۔ انہوں نے ان سبھی چیزوں کو دریافت کیا اسلام کی روشنی میں اور اپنا ایک مقام سائنس کی دنیا میں بنایا۔ ناظرین، حال ہی میں ملیشیا میں دی گئی تقریر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ شرک کی شروعات کہاں سے اور کیسے ہوئی تھی۔ شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ ایک واجب جرم ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ This incidents where Iblis, he tells to Allah subhanahu wa ta'ala, I will assault the human beings from front and from behind, from left and from right, and I will misguide them from the straight path, is the origin of shirk or polytheism. The idea to disobey Allah and the origin of shirk and polytheism is from that time. جب ڈاکٹر ذاکر نے اس سوال سے متعلق حاضرین میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ ان میں سے کتنے لوگ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں جانتے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں موجود لوگوں کو چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں معلوم نہیں تھا کیونکہ بہت کم لوگوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب مذاقیہ طور پر کہتے ہیں، لگتا ہے ملیشیا کے لوگ زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ And this question, if you ask on ChatGPT, who knows what is ChatGPT? Who knows what is ChatGPT? So Perlis is not that advanced yet. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جب انہوں نے خود گوگل اور چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا اور اس سے یہ سوال پوچھا کہ شرک یا پولیتھیزم کی شروعات کیسے اور کہاں سے ہوئی تو اے آئی پر مبنی انسان سے گفتگو کرنے والی یہ تکنیک چیٹ جی پی ٹی بھی اس کا جواب نہ دے سکا، یہاں تک کہ اس کا سب سے جدید ورژن GPT-4 بھی اس سوال کا رد عمل پیش کرنے میں ناکام ثابت ہوا۔ ChatGPT is a new thing that came in November last year, hardly about 7 months back, that you ask them anything, they will tell you the reply. And I tried to find
the reply, I could not find it. So I asked my friend who has the latest version, version 4. Version 3 is up to 2022, version 4 is latest. And when we tried to find out, I could not get the reply. And this answer you will not even find in Google. नाजरीन, डॉक्टर नायक ने ये भी बताया कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शिर्क हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में नाफिस हुआ, लेकिन ये सही नहीं है। शिर्क का तसव्वुर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले हुआ था, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के। ये वो वक्त था जब से शिर्क की शुरुआत हुई थी और आज तक ये शिर्क चला आ रहा है। इब्लीस ने न सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को मानने से इनकार किया, पर एक कदम आगे बढ़कर ये भी वादा किया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को गुमराही की तरफ यानी इब्लीस के साथ जहन्नम में ले जाने की पूरी कोशिश करेगा और अक्सरियत को सिरातल मुस्तकीम से भड़का देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया, फिर उनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से आऊंगा और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाइएगा। I do not know what the organizer wanted me to speak when they gave this topic to me, origin of shirk, because it may be what I told you, that's the right answer, or it may be what history records. So I will cover both of it. Not to disappoint the organizers, I did not ask them what do they mean. But normally people don't think that the origin of shirk or the origin of polytheism was not after Adam. It was when Allah told the angels to bow down to Adam, all bowed down except Iblis. That's the time it originated. But when you Google and you try and find out, this is not there. नाजरीन, हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को दुनियावी लिहाज से बेहतर बना सकते हैं, लेकिन साइंस हमें हमारा जिंदा रहने का मकसद नहीं बता सकता। इसी तरह सही और गलत का फ़र्क भी साइंस हमें नहीं बता सकता। इसीलिए हमें अपने आप को बेहतर बनाने का तरीका ढूंढना होगा, और ये तरीका हमें सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस से ही मालूम हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। वीडियो से जुड़ी कोई राय हो तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।